Subscribe our YouTube channel and watch our videos. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ فرض، واجب اور سنت مؤکد کے پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، اس سے زیادہ نہ پڑھے. تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ درود شریف ہے نا. اور اگر کسی نے پڑھ لیا پہلے قاعدے میں درود شریف اللہم صلی علی محمد، اتنا جملہ کسی نے ادا کیا تو اتنا بڑا جرم کیا کہ سجدہ سہو کر لے آخری قاعدے میں، ورنہ نماز دوبارہ پڑھ لے. اور اماموں کے یہاں ایسا نہیں ہے، گنجائش رہتی ہے. امام صاحب کا مذہب بہت متقن ہے، پختہ ہے، مضبوط ہے. تو آپ نے خواب دیکھا، فخر المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرماتے کہ ابو حنیفہ یہ پہلے قاعدے میں فرض، واجب یا سنن مؤکدہ کہ درود شریف پڑھنے والے کو آپ نے اتنا غلط کہا کہ اس پر سجدہ سہو واجب کرتے ہو یا نماز دوبارہ پڑھواتے ہو. تو امام صاحب نے جواب دیا کہ حضرت آپ کا نہ ارشاد ہے اور نہ عمل ہے. جہاں آپ کا نہ ارشاد ہو اور نہ عمل ہو اور وہاں امتی قدم رکھے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. لازمی بات ہے کہ آپ کے اتباع کا پابند ہو، اور آپ نے قصدن تو ایسا کیا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ولیمن نسیہ کا بھولا کیوں ہے؟ بھول کر کے درود پڑھنے والا یہ بھول کیوں رہا ہے؟ یہ بھولنے کا موقع ہے کیا؟ اس لیے اس پر بھی سجدہ سہو ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا له ببرکت العلم. حضرت بہت خوش ہوئے اور دعا دی کہ ابو حنیفہ آپ کے علم میں، اجتہاد میں اور مذہب میں اللہ تعالی برکت شامل حال فرمائے. بدعتیوں کو شرم کرنا چاہیے جو اکو بکو سندر بکو درود پڑھتے رہتے ہیں، اپنے گانوں ترانوں کو درود کہتے ہیں. یہاں دیکھو نماز میں قاعدہ اولا میں درود کتنا سختی سے منع کیا کہ یہ نبی سے ثابت نہیں. تو صلاۃ و سلام اذان سے پہلے اور اذان کے بعد کہاں ثابت ہے؟ بلال پڑھتا تھا اور ابو محذورہ. دنیا اسلام سرے سے اس کو جانتی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز. یہ اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں. احناف ہے کہ اجناف ہے؟ اللہ. اور یہ واقعہ صرف حنفی کتب شامی میں نہیں، الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں ابن حجر حیتمی شافی نے نقل کیا، اور تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں جلال الدین سیوطی شافی نے نقل کیا ہے. سینکڑوں شافعی علماء نے اعتراف کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں بدعات سے بہت زیادہ بچت ہے اور بہت زیادہ اتباع سنت ہے. بہرحال وحی کے ذریعے ہی تعمیر کامل ہے، تربیت درست ہے، اور وحی کی تعلیمات ہی دیر پا ہے، دنیا میں ہدایت کے ذرائع ہے اور آخرت میں نجات کے باعث ہے. مجتہد کا اجتہاد یا علماء دین کے قیاس جو شریعت کے مطابق ہو، وہ قرآن اور سنت پر اعتماد کیا کا صلہ ہے، انعام ہے جو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے اس کی روشنی میں چلنے میں بھی خیر ہے، عافیت ہے، خیر سگالی ہے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالی ہم عاجزوں کی نشست قبول فرمائے، بمقتضائے بشریت و انسانیت ہم سے جو غلطیاں ہو رہی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی وحی پر کامل اعتماد و ایمان نصیب فرمائے، حضرات مجتہدین فقہائے راسخین اور ان کے سچے جانشین اور حاملین کے دامن پکڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی